السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ایک کبوتر اور امام حسین کا واقعہ۔ چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا سر مبارک جب یزید فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید حضرت امام حسین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک بے یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے اوپر سے ایک کبوتر اڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخیں مارتے ہوئے زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر کہنے لگے اور امام حسین کے غم میں رونے لگے۔ اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر دیا اور واپس اڑ گیا۔ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف میں جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں میں ایک سیام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک کوڑ کا مرض ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پیر اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا اور نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے محلے اور آس پاس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا۔
اور دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگا۔ اب وہ یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ وہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس نبینا لڑکی کا باپ شام کو اس کے پاس نہ پہنچ سکا تو لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے پوری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درخت پر اوپر پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا زیادہ دم تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گرتے پڑتے اس درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی سر اوپر کر کے اس پرندے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ خون کا گرنا ہی تھا کہ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اس میں روشنی آ گئی۔ وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ خون میں لتھڑا ہوا سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لڑکی اس کبوتر کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں خون کے کچھ اور قطرے جسم پر گر گئے۔ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ لڑکی ایسے ہو گئی جیسے اسے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ اتنے میں وہ یہودی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا، مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا، اے لڑکی، تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں پر نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آنے لگے۔ اور یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہوئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اسی درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین کے خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اس درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ خیر، جیسے تیسے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ یہ کبوتر اوپر خون لگا ہوا ہے، یہ امام حسین کا ہے اور اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اس کو دکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا کوڑ کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا ہے، تو وہ یہودی کہنے لگا، اگر حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا۔
اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی بہتی ہوئی زمین پر بہتا رہا، اور رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنے اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دیں۔ ایک آمنہ کا لال ہے، ایک فاطمہ کا لال ہے، ایک آمنہ کا لال ہے، ایک فاطمہ کا لال ہے، نانا بھی بے مثال ہے، نواسہ بھی بے مثال ہے۔